وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالی محض اپنے فضل سے، کرم سے اور مہربانی سے ایک عظیم الشان رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، جس مہینے کی طرف اللہ نے اپنی نسبت فرمائی اور یہ کہا کہ رجب امت کا مہینہ ہے، شعبان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور رمضان میرا مہینہ ہے. وہ مہینہ اللہ تعالی ہمیں مرحمت فرمانے والے ہیں اور پوری آب و تاب کے ساتھ اور پورے جلال و جمال اور شان اور بان کے ساتھ ہم پر وہ مبارک اور مقدس مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. یقیناً اللہ کی طرف سے بڑی رحمت کا معاملہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اگر وہ مہینہ عنایت فرما دے تو اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی. اس لیے لاکھوں لوگ گزشتہ سال ماہ رمضان میں ان نعمتوں سے اور اس ماہ مبارک کی رحمتوں سے فائدہ اٹھانے والے تھے، لیکن اس بار رمضان تو ہے لیکن وہ روزے نہیں رکھ سکتے، تراویح ہے مگر پڑھ نہیں سکتے، اور کلام پاک ہے استفادہ نہیں کر سکتے، اعتکاف نہیں کر سکتے، شب قدر کی تلاش نہیں کر سکتے. اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، وہ محروم ہو گئے ایک رمضان سے. ان کی زندگی میں اب آگے کے رمضان اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں لکھا. بڑی مہربانی ہوگی، اللہ کا کرم ہوگا اگر اس ماہ مقدس میں ہمیں داخلہ مل جائے اور ختم ہونے سے پہلے موت آ جائے تو کوئی افسوس نہیں. اس لیے کہ موت آئے گی بھی تو ایسے ماہ میں آئے گی اور ایسے مہینے میں آئے گی کہ جس ماہ میں اللہ کی رحمتیں، برکتیں بے پناہ نازل ہوتی رہتی ہیں. اللہ نے جس ماہ میں خصوصی طور پر جنت کو سجایا ہوا ہے، جس ماہ میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے، اور جس ماہ مقدس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شیاطین کے بیڑیاں لگا دی ہیں. ہم تو کہتے ہیں
رمضان کی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان، محض اللہ داخلہ کر دے، ہمیں رحمت والا اشرا ملے نہ ملے، جہنم سے خلاصی کا اشرا ملے نہ ملے، شب قدر ملے نہ ملے، اعتکاف ملے نہ ملے، اور عید الفطر کا چاند ہم دیکھیں نہ دیکھیں، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے فضل سے، کرم سے، احترام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اللہ ہمیں داخل ہی فرما دے، نہ نکالے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ خوش نصیب ہے جو رمضان المبارک میں اس سڑی گلی اور ملعون و مردود دنیا کو طلاق دے کر حوروں سے نکاح کرنے جاتے ہیں۔ خوش نصیب ہے جو اس دنیا سے اور اس دنیا کے جھمیلوں سے اس ماہ مبارک میں وہ نجات پاتے ہیں۔ کوئی افسوس نہیں، قابل مبارکباد ہیں جنہوں رمضان المبارک میں اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مقدس کے آنے سے پہلے حضرات صحابہ کرام کو جمع کر کر آپ نے ایک عظیم الشان خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس سے اہمیت کا پتہ لگتا ہے، یہ کوئی مہمان معمولی مہمان نہیں ہے، یہ عظیم الشان مہمان ہے، یہ شہنشاہ وقت کا نمائندہ ہے، یہ احکم الحاکمین کے دربار کا نمائندہ ہے، اور جو مہمان جتنا عظیم الشان ہوتا ہے اتنا ہی اس کے شائن شان اس کے لیے انتظامات کرنے پڑتے ہیں کہ کھانے کا نظم، اس کے رہنے سہنے کا، اس کے سونے آرام کرنے کا اور اس کی سواری کا۔ تو یہ جو رمضان المبارک ہے یہ عظیم الشان مہمان ہے، یہ کوئی معمولی مہمان نہیں۔ اور پہلے ہی ہمارے اور آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہے، سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مہمانوں کی عزت نہیں کرتا اور مہمانوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مہمان کی عزت کرنا اور تعظیم کرنا یہ ایمان اور اسلام کے اہم ترین شعبوں میں سے ہے۔ جب عام انسان مہمان کی عزت کرنا ایمان کا شعبہ ہے اور جو اکرام نہ کرنے والا ہے ایمان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے دربار کا، شہنشاہوں کے شہنشاہ کا، حاکم الحاکمین کا، جس کی قبضہ قدرت میں ہماری زندگی اور ہماری موت ہے، ایک ایک سانس اس کی اجازت سے چل رہی ہے، جو صحت دینے والا ہے، جو بیماری دینے والا ہے، امیری غریبی دینے والا ہے، بادشاہت اور فقیری دینے والا ہے، ایسے عظیم الشان جلال و جمال کا مالک بادشاہ، اس کا نمائندہ ہمارے پاس آئے اور اس کا اکرام نہ کرے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئے، داڑیاں منتی رہیں اور نمازیں چھٹتی رہیں، ٹی وی چلتی رہے، بے حیائی ہوتی رہے، گانے بجتے رہیں، قوالیاں چلتی رہیں اور بے پردگی ہوتی رہے، حرام کاروبار ہوتا رہے اور دنیا کی پوجا ہوتی رہے، چوروں کی غلامی سے باز نہ آئے، یقیناً وہ شیطان ہوگا، یا کہا جائے گا کہ شیطان کی نسل میں یا شیطان کے نطفے سے پیدا ہونے والا انسانی شکل میں ابلیس ہے۔ یہ اللہ کے مہمان کا اکرام نہ کرے، اللہ کے مہمان کی تعظیم نہ کرے، آقا اور حضرات صحابہ کرام کمر بستہ ہو جائیں اور آپ کی حیات میں، آپ کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آ جائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ آپ کمر پر پٹکا باندھ لیتے تھے، آپ بستروں سے علیحدگی اختیار کر لیتے تھے، آپ کی عبادت میں تغیر آ جاتا تھا، آپ امام الانبیاء، آپ سید الاولیاء، آپ سید الاقطاب، آپ سید الافضال، آپ شافی محشر، آپ ساقی کوثر،
آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے. آپ کے بغیر کائنات کا کوئی فرد جنت میں نہیں جا سکتا, کوئی پیغمبر جنت میں نہیں جا سکتا, کوئی ولی جنت میں نہیں جا سکتا, کوئی شہید جنت میں نہیں جا سکتا. رضوان کو اللہ نے کہہ رکھا ہے کہ میرے محبوب کے قدم پڑھے بغیر کوئی پیغمبر خبردار تجھ میں جنت میں داخلہ نہ لے سکے. وہ امام الانبیاء رمضان کے آنے کا اکرام کرے, احترام کرے, اپنی زندگی کا شیڈول بدل لے اور نظام العمل بدل لے. ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہ ہو, وہی شروع کے کچھ تراویح اور شروع کی کچھ نمازیں, شروع میں مسجد کی بھربھراہٹ اور شروع میں کچھ کلام پاک کو لے لیا اور پھر اس کے بعد کچھ ہی دن گزرنے نہ پائے ہماری زندگی جوں کی تو ہو گئی اور کتے کی دم کی طرح ہو گئی. میں کہتا ہوں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. اللہ نے کہا کہ ہم نے انس اور جن شیاطین پیدا کیے. جنات شیاطین سمجھ میں آتے ہیں, وہ ابلیس ہے, وہ شیطان ہے جو نمرود کی شکل میں آیا, جو حامان کی شکل میں آیا, قارون کی شکل میں آیا. آج نمرود نہ صحیح, یہ بے روزے دار کیا نمرود سے کم ہے؟ یہ بے روزے دار رمضان کے معزز مہمان کا اکرام نہ کرنے والا کوئی فرعون سے کم ہے, کوئی دجال سے کم ہے, کوئی ابو جہل سے کم ہے, کوئی عتبہ اور شیبہ سے کم ہے. عتبہ چلا گیا تو کیا ہوا, شیبہ چلا گیا تو کیا ہوا, ابو جہل چلا گیا تو کیا ہوا, ابو لہب چلا گیا تو کیا ہوا. اگر آج کے ابو جہل کو دیکھنا ہو رمضان میں داڑھی مڑے کو دیکھ لو, آج کے عتبہ کو دیکھنا ہو, آج کے شیبہ کو دیکھنا ہو رمضان کے اندر تراویح کے اوقات میں, نماز کے اوقات میں حرام خوری کرتے ہوئے پھرتے ہوئے, ٹی وی دیکھتے ہوئے, داڑھی منڈتے ہوئے, بے حیائی کے کاموں کرتے ہوئے دیکھ لو اور تصور کر لو کہ میں وقت کے قارون کو دیکھ رہا ہوں, وقت کے نمرود کو دیکھ رہا ہوں, وقت کے دجال کو دیکھ رہا ہوں, وقت کے عتبہ اور شیبہ کو دیکھ رہا ہوں. ابو لہب کی بیوی لکڑیاں جمع کرتی تھی اور اس کا لقب تھا حمالۃ الحطب فی جلدھا حبل من مسد. وہ لکڑیاں جمع کر کر کہتی تھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگ لگا دوں گی. اور ابو لہب کے برے کاموں کے اندر وہ مدد دیا کرتی تھی, نبی کی دشمن تھی اور نبی سے بغض اور عداوت کیا کرتی تھی. آج کی ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو دیکھنا ہو رمضان المبارک میں شاپنگ کرنے والی بدکار عورتوں کو دیکھ لو, بازاروں کے اندر یہ بے پردہ اور بے حیا رنڈیوں کی شکل اپنائی ہوئی عورتوں کو دیکھ لو. اب کہو اے اللہ تیرا شکر ہے ام جمیل کو تو نے دکھا دیا, ابو لہب کی بیوی کو دکھا دیا. آج سورہ لہب کی تفسیر زندہ ہو گئی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب. اس کی بیوی لکڑیاں اٹھانے والی, یہ بے پردہ پھرنے والی, یہ بیوٹی پارلر جانے والی, یہ سنیما کی قطار کے اندر کھڑی ہوئی عورتیں, یہ نوکریوں کو جانے والی, یہ غیر محرم سے بلا حیا کے بغیر شرم کے گفتگو کرنے والی بغیر پردے کی, یہ وقت کی ام جمیلہ ہیں, یہ وقت کی ابو لہب کی بیویاں ہیں. ان کو دیکھ لو, سورہ لہب کو پڑھو تو سورہ لہب کی تفصیل کی یاد تازہ ہو جائے گی. بہرحال کچھ نصیب ہیں اس ماہ مقدس کا اکرام کرنے والے, استقبال کرنے والے, اس مہمان کی تعظیم کرنے والے, تکریم کرنے والے. اور کیسے پتہ لگے گا؟ مجھ سے کہو تو میں کہوں گا ہاں بھائی میں رمضان کا اکرام احترام کرنے والا ہوں. آپ سے کہیں, آپ سے پوچھا جائے, آپ کہیں گے بھائی رمضان کی بے حرمتی کون کرے گا؟ ہم بھی باسی پیسی کنکڑی افطار والوں کو بھیج دیتے ہیں, ہم بھی ہول سیل میں سڑے گلے سموسے افطار والوں کو بھیج دیتے ہیں, ہم بھی کچھ غریبوں کو بلا کر شہری افطاری میں کھلا دیتے ہیں, ہم بھی گنجی لپٹی ساڑیاں مساکین میں تقسیم کرتے ہیں. ہر ایک کہے گا, لیکن ہمارا اہتمام, ہمارا عمل, ہمارا ظاہر, ہمارا باطن اور ہماری جستجو, ہماری لگن اور ہماری زندگی کا انقلاب وفا
ہمارا انقلاب بتائے گا کہ ہم رمضان میں کیسے لگے ہوئے ہیں. کسی گھر میں کسی لڑکی کا بیاہ ہو, آپ والد سے ملاقات کرنا چاہیں, نہ جی میری بیٹی کی شادی ہے, میں جہیز خریدنے جا رہا ہوں, میں الماری بنانے جا رہا ہوں, میں پلنگ بنانے جا رہا ہوں, میں رقعے چھاپنے جا رہا ہوں. گھر میں بیٹی کی شادی ہو, آنے والے یہ کتے ہو ہڈیوں کے اور بھوک مرے ہو, ان کے تمام کے لیے لڑکی کے باپ کی زندگی کا شیڈول بدل جاتا ہے, سونے کا نظام بدل جاتا ہے, دوستوں سے ملاقات بدل جاتی ہے. رمضان آ رہا ہے, آپ کا شیڈول کیا بدلا, آپ کا نظام العمل کیا بدلا. رمضان کی رحمتوں کو, اپنے برتن کو کتنا صاف کیا, کتنا پاک کیا. اس سڑے گلے برتن میں جس میں غیبت, جس میں زنا, جس میں بدکاری, جس میں مسلمانوں کے تعلق سے کینا, حسد, کپٹ, یہ تمام گندگیاں, کفر, شرک, خباثت یہ لگی ہوئی ہے. اس سڑے گلے برتن کے اندر آپ رمضان کی برکتوں کو لیں گے, آپ قرآن تراویح میں لیں گے, آپ مفسر قرآن سے قرآن کی رحمتیں لیں گے. نہیں, اگر برتن گندا ہو, دودھ ڈالا جائے تو دودھ پھٹ جاتا ہے. برتن گندا ہو, شہد ڈالا جائے, شہد ناپاک ہو جاتا ہے. برتن کے اندر پیشاب ہو اور پاخانے سے آلود ہو, زمزم جیسا پانی جو جنت کی نہروں سے قیمتی پانی ہے, اگر اس کو ڈالا جائے وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے. کون سے برتن میں آپ رمضان کی رحمتوں, رمضان کی مغفرتوں اور رمضان کی جہنم سے خلاصی کی صنعت لینا چاہتے ہیں؟ اس چہرے کے ساتھ, اس دل کے ساتھ, اس خون کے ساتھ, جس خون کے اندر سود ملا ہوا ہے, جس خون کے اندر رشوت ملی ہوئی ہے, جس دل کے اندر کینہ ہے, جس دل کے اندر کپٹ ہے, جس دل کے اندر حسد ہے, جس دل کے اندر بغض ہے. ایک تاجر دوسرے تاجر کو دیکھ کر جلتا ہے, ایک عالم دوسرے مسلمان کو دیکھ کر حسد کرتا ہے, ایک امام دوسرے امام کو دیکھ کر, ایک خطیب دوسرے خطیب کو دیکھ کر, ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کو دیکھ کر عاملوں کے پاس, ساحروں کے پاس, کاہنوں کے پاس, جادوگروں کے پاس جاتا ہے. مجھے مان نہ ملے نہ ملے, اس کی تباہی چاہیے, اس کی بربادی چاہیے. میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے, یہ شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے, اس کا مالک اسے نوکری سے نکال دے. آج کسی کی دکان چلے نہ چلے, کسی کا کارخانہ چلے نہ چلے, اور کسی کی بزنس چلے نہ چلے, اور کسی کی فیکٹری چلے نہ چلے, مجھے بتاؤ وہ کون سا جھنڈا ہے, وہ کون سا مزار ہے جہاں مجاور بیٹھا ہے اور اس کے پلیتوں کا کاروبار نہ ہو رہا ہو, اس کے لیمو اور ناریل کا کاروبار نہ ہو رہا ہو. وہ کون سا عامل ہے, وہ کون سا وہاں پر پنڈت ہے کہ مسلمان وہاں پہنچ رہا ہو. کس لیے؟ یہودیوں کو مارنے کے لیے, ٹھاکرے کو مارنے کے لیے, بابری مسجد سے بتوں کو صاف کرنے کے لیے, کس لیے؟ بیت المقدس کی آزادی کے لیے, کس لیے؟ کشمیر کے اندر اسلامی ریاست کا پرچم لہرانے کے لیے, اس لیے کہ مظلوم کو حق مل جائے, اس لیے کہ ظالم کا پنجہ مروڑ جائے. جالی میں لگی ہوئی بنگڑیاں اور جالی میں لگے ہوئے یہ منت اور مرادوں کے تاجے, اس لیے کہ کسی کی زبان پر تالا لگ جائے, کوئی موت کی گھاٹ اتر جائے, کسی کا جنازہ نکل جائے, کسی کے کارخانے پر تالا لگ جائے. خود تو دنیا کے تمہارا جینا اس لیے تھا کہ کم سے کم اپنا نہ پانا چاہتے, دوسروں کی بربادی کیوں چاہ رہے ہو؟ ہر مسلمان, ہر مومن, ہر مرد, ہر عورت, ہر بڑا, ہر چھوٹا, ہر امیر, ہر غریب یہ جو قطاریں لگائے ہوا ہے, کس لیے لگائے ہوا ہے؟ بہو ساس کے تالا, منہ کے تالا لگانا چاہتی ہے, ساس اپنے بیٹے کو اپنی طرف کرنا چاہتی ہے اور بہو کو طلاق دلوانا چاہتی ہے. دکاندار کو ڈاؤن کرنا چاہتا ہے. رمضان آتا ہے, رمضان چلا جاتا ہے, اللہ کہتے ہیں لعلکم تتقون کہ رمضان سے تم متقی بن گئے. اللہ کہتے ہیں رمضان سے تم جنتی بن گئے. اللہ کہتے ہیں رمضان سے تم رحمتوں سے مالا مال ہو گئے. اللہ کہتے ہیں رمضان میں تمہیں مغفرت کا پروانہ مل گیا. اللہ کہتے ہیں رمضان میں تمہیں جہنم سے خلاصی کا پروانہ مل گیا.
ایک اشرا گزرا، دوسرا اشرا گزرا، تیسرا اشرا گزرا، رحمت کا اشرا گزرا، جہنم سے خلاصی کا اشرا گزرا، مغفرت کا اشرا گزرا، اعتکاف گزرا، شب قدر گزری، کلام پاک کی 30 پارے گزرے، تراویح گزری، اور اللہ کے گھر کے اندر قیام اور اللہ کے گھر کے اندر پابندی سے آ کر تفسیریں سننے کا دور گزرا، اور عید الفطر کا چاند نظر آیا، شیطان آیا، یہ شیطان کی نسل سے پیدا ہونے والے یہ کتے کی دم پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی کیوں ہو گئی؟ کیا رمضان اپنا کام کیوں نہیں کر رہا ہے؟ 2 MG کی گولی ایک کانٹا چبن دے سکتا ہے، ایک پھول مسکراہٹ بکھیر سکتی ہے، ایک عطر کا ایک قطرہ خوشبو بکھیر سکتا ہے۔ وہ رمضان جس کی رحمتیں، جس کی برکتیں اور جس کی مغفرتیں پانے کے لیے عالم کے پیغمبروں نے اور پورے بنو آدم نے اور پورے رسولوں نے جس رمضان کو مانگا تھا، اللہ نے کہا تمہیں روزے تو مل سکتے ہیں، رمضان نہیں ملے گا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب کو رمضان دوں گا، میرے محبوب کی امت کو رمضان دوں گا۔ اور یہ رمضان نہ اللہ نے آدم کو دیا، نہ شیش کو دیا، نہ ہارون کو دیا، نہ لوط کو دیا، نہ ابراہیم کو دیا، نہ عیسیٰ کو دیا، نہ موسیٰ کو دیا۔ خاص طور سے اللہ نے رمضان اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور آپ کے سطح میں اللہ نے آپ کی امت کو دیا، اور کہا روزہ رکھو، اور کہا اعتکاف کرو، اور ایک کے بجائے 70 پاؤ، اور کہا نفل کام کرو اور فرض کا ثواب پاؤ، اور کہا فرض کرو اور 70 کا ثواب پاؤ، اور کہا رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہے، اور کہا ایک جو ہے روپیہ خرچ کرو گے 70 کے برابر اور 700 کے برابر، اور چاہے مزید ہم اضافہ کریں گے۔ اتنا سب کچھ ہے، لیکن کیوں ہمارے روزے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں لا رہے ہیں؟ ہماری تراویح، ہمارا قرآن کا سننا، ہمارا اعتکاف، ہماری تفسیروں کی محفلوں میں بیٹھنا، ہمارا اللہ کے لیے وقت نکالنا، یہ کیوں ہماری زندگی کے اندر انقلاب برپا نہیں کر رہا ہے؟ ہر چیز کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، ہر چیز کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے۔ آپ ایک درخت پر محنت کریں، اس درخت کا پھل نکلے گا۔ ایک مکان پر محنت کریں، وہ مکان محل بنے گا۔ آپ ایک جھوپڑی پر محنت کریں، وہ جھوپڑی تعمیر ہوگی۔ آپ ایک کھیت پر محنت کریں، وہ کھیت اناج دے گا۔ رمضان کی محنتیں اکارت کیوں جا رہی ہیں؟ رمضان کی سعادتیں بیکار کیوں جا رہی ہیں؟ یہ 3 سب مسلی جو شعبان میں تھے رمضان میں بڑھ گئے، اور پھر شوال میں 3.5 سب کیوں نہیں ہوتے؟ ایک رمضان کا پیداوار ہمیں نمازی کیوں نہیں ملتا؟ ایک رمضان کا متقی کیوں نہیں ملتا؟ ایک رمضان کی داڑھی رکھنے والا کیوں نہیں ملتا؟ ایک رمضان کی باحیا عورت ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ ہماری زندگی میں کئی رمضان آئے، ہماری زندگی میں کئی تراویح آئے، ہماری زندگی کے اندر کئی قرآن آئے، ہماری زندگی میں کئی اعتکاف، کئی شب قدر۔ ایک روزہ کافی تھا ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے، ایک آیت کافی تھی ہمیں کفر سے اسلام لانے کے لیے، اور ایک تراویح کافی تھی ہمیں جہنم سے جنت میں پہنچانے کے لیے، بزرگوں کی ایک مجلس کافی تھی ہماری زندگی کو ضلالت سے ہدایت پر لانے کے لیے۔ آخر کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے، رسمی طور پر ہم روزے رکھتے ہیں، رسمی طور پر ہم رمضان کی عبادتوں کو گزارتے ہیں، ہم نے رمضان کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے رمضان کو پہچانا نہیں ہے، ہم نے رمضان کا اس کے شائن شان اکرام اور احترام نہیں کیا، اور جس ظرف کے اندر اور جس برتن کے اندر ہم نے رمضان کی سعادتوں کو ڈالا، رمضان کی برکتوں کو ڈالا، سب سے پہلے یہ کہ ہم نے اس کو پاک ہی نہیں کیا۔ دیکھیے، رمضان المبارک سے پہلے شعبان کا مہینہ، اور شعبان کے مہینے میں میں نے آپ کو بتایا، ابا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے کسی ماہ میں،
جو رمضان المبارک میں شعبان میں رکھا کرتے تھے، رکھتے تھے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں لگتا ہے کہ آپ روزے چھوڑیں گے نہیں. اتنا رکھتے اور چھوڑتے، پتہ لگتا کہ اب اس کے بعد آپ روزے نہیں رکھیں گے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک سے پہلے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم طاہر ہیں، مطہر ہیں. آپ کی طہارت کی، آپ کی پاکیزگی کی، آپ کے تقدس کی ہم حسبے کھا سکتے ہیں. آپ کو طہارت کی ضرورت نہیں. آپ کا پسینہ پاک، آپ کے منہ مبارک پاک، آپ کا استنجا پاک، آپ کا فضلہ پاک، آپ کا خون پاک. میرا اور تیرے پسینے میں بدو، میرا اور تیرا خون نہ پاک، میرا اور تیرا پیشاب نہ پاک، میرا اور تیرا فضلہ اور دنیا کے بادشاہوں، امیروں اور کروڑ پتیوں کا فضلہ گندگی پاخانہ نہ پاک. دیکھ کر گھن آئے، دیکھ کر کراہت آئے. راوی فرماتے ہیں میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جاتے، استنجا کے لیے جاتے، اتنی دور جاتے کہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے. کسی جھاڑی کے آڑ میں پردے میں آپ استنجا فرماتے اور اس کے بعد ہم اسے جا کر دیکھنا چاہتے تو ہم دیکھتے کہ زمین اس کو کھا چکی ہوتی ہے، زمین اس کو نگل چکی ہوتی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے پوچھا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ استنجا کے لیے اور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، آپ گئے تھے لیکن یہاں پر کوئی استنجا نہیں اور کوئی فضلہ نہیں. فرمایا اے میرے صحابہ، جب میں استنجا کرتا ہوں اور قضاء حاجت کرتا ہوں، جیسے آسمان کے 7 طبقات ہیں، زمین کے 7 طبقات ہیں، یہ 7 طبقات لڑتے ہیں کہ نبی کے فضلے کو میں لے لوں گا، نبی کے استنجا کو میں لے لوں گا. یہ نبی کے استنجا کی شان ہے، یہ نبی کے فضلے کی شان ہے. ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پچنا کیا. پچنا یہ ہوتا ہے کہ جسم سے گندے خون کو نکالا جاتا ہے. اس زمانے میں گڑگے کا درد ہوتا یا ایک منڈوں کا درد ہوتا یا جسم کے اندر بیماری آتی تو کھریک کر بلیڈ مار کر خون کو نکالا جاتا. آج بھی یہ عمل مکہ مکرمہ میں، مدینہ طیبہ میں، انڈونیشیا، ملیشیا میں واضح عروج پر ہے، جس کو پچنا لگانا کہتے ہیں اور عربی میں اس کو حجامت کہتے ہیں. آپ نے پچنا لگایا اور خون نکالا اور ایک صحابی کو کہا کہ جا کر تم اس کو دفن کر دو. صحابی گئے ہی نہیں اور جب دوسرے وقت میں دیکھا برتن خالی تھا اور خون نہیں تھا. آقا نے پوچھا کہ بھائی تم نے خون کو کہاں پھینکا؟ تو صحابی کہنے لگے اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خون آپ کے جسم میں اترتا ہے، آپ کے جسم مبارک کا ہے. پہلے ایسی جگہ اس کو پھینکا ہے، نہ کوئی اسے اس پر تھوک سکتا ہے، نہ اس پر کوئی گندگی ڈال سکتا ہے، نہ کسی کے قدم اس پر لگ سکتے ہیں، نہ کوئی جانور اس کو رونگ سکتا ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا. بھلا دنیا میں کہاں ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی کا قدم نہ پڑے، کوئی تھوکے نہیں، کوئی مٹی نہ پڑے، کوئی کچلا نہ پڑے اور کوئی چلے نہیں، کوئی روندے نہیں. وہ صحابی نے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں زمین پر ڈالتا تو وہاں کوئی چل سکتا تھا، وہاں گندگی آ سکتی تھی، کوئی جانور اپنے پیروں تلے اس کو روک سکتا تھا، کوئی انسان اپنا پنجہ وہاں پر رکھ سکتا تھا. میں نے اپنے پیٹ کے اندر اس خون کو محفوظ کر دیا. آقا نے کہا یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا. کسی جائز نہیں ہے، کر چکے ہو. جب تک تم زندہ رہو گے تمہیں پیٹ کی بیماری نہیں آئے گی اور موت کے بعد تمہیں اس حصے پر عذاب قبر نہیں ہوگا اور اس حصے پر جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. یہ شان ہے جو خون نجس ہے، جو خون ناپاک ہے. یہ خون میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر میں چلا جاتا ہے تو وہ خون پاک ہو جاتا ہے. آپ کے جسم کا استنجا
پسینے مبارک، آپ کا لہو جب پاک ہے، آپ کی طہارت کی قسمیں، آپ کی پاکیزگی کی قسمیں، آپ کی تقدس کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے امت کو نمونہ دینے کے لیے کہ کیسے پاک و صاف ہو جائے، آپ روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، شب بیداری کیا کرتے تھے، کلام پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، شعبان ہی کے مہینے میں آپ کا نظام العمل بدل جایا کرتا تھا کہ اللہ کا مہمان آنے والا ہے، رمضان آنے والا ہے، روزے آنے والے ہیں، تراویح آنے والی ہے، اعتکاف آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب تیاری کی، ہمیں اور آپ کو ایسے ہی بیٹھے رہنا چاہیے۔ اب ملاقاتیں بند، اب فون پر ضروری لوگوں کے علاوہ عام فون بند، اب کاروبار کا نظام بدل گیا۔ دینے والی ذات اللہ ہے، کتے کو دیتا ہے، سور کو دیتا ہے، پاخانے کے کیڑوں کو دیتا ہے، پتھر کے کیڑے کو دیتا ہے۔ حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم فرما رہے تھے، ایک مرتبہ ایک شخص کے یہاں مہمان گئے، فرماتے ہیں اس میزبان نے ایک پتھر لا کر بتایا، اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا ہول تھا، ایک چھوٹا سا خلا تھا، خالی جگہ تھی۔ کہنے لگا کہ یہ پتھر میں لایا تھا کسی غرض کے خاطر، اور اس کو میں نے توڑا تو اس کے اندر ایک کیڑا نکلا۔ کہتے ہیں اس پتھر کے اندر اللہ کیڑے کو پال رہا ہے۔ آقا کے غلاموں کو مجھے اور تجھے نہیں پالے گا، روزہ رکھنے والوں کو نہیں پالے گا، اعتکاف کرنے والوں کو نہیں پالے گا، شب قدر کی تلاش کرنے والوں کو نہیں پالے گا۔ ہو سکے تجارت کو بند رکھے، کاروبار کو بند رکھے، معاملات کو کم کر دیں۔ ہمارا معاملہ الٹا ہے، اور دنوں میں 5 روپے سموسہ، رمضان میں 7 روپے، اور دنوں میں 75 روپے گز میں کپڑا، رمضان میں 125 روپے۔ یہ جہنم کے پیٹ کمانے کا موسم مسلمانوں نے بنا لیا۔ اما عائشہ فرماتی ہے آپ کمر پر پٹی باندھ لیتے، اور محدثین فرماتے ہیں کمر پر پٹی باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے، آپ عورتوں سے کنارہ کش ہو جاتے، آپ بستر سے الگ ہو جاتے۔ رمضان میں خوب کھاؤ پیو، بستروں کے خوب خرید جاؤ۔ رمضان کپڑوں کے بیچنے کا موسم، رمضان چپلوں کے بیچنے کا موسم، رمضان کے اندر قیمتیں بڑھاؤ، بھاؤ بڑھاؤ۔ مسلمانوں ویرپن بنو، مسلمانوں چمبل کے ڈاکو بنو، مسلمانوں قارون بنو۔ ایک روزے دار دوسرے روزے دار کی جیب پر ڈاکہ ڈالے، ایک عید کا منانے والا دوسرے کی عید کی خوشیوں کو چھینے، ایک مسلمان دوسرے بیوہ کو ستائے، ایک مسلمان روزے دار یتیم کو ستائے۔ کرو کرو پھر دیکھو، پھر نہ کہنا ہائے کیوں گجرات بن رہا ہے، ہائے کیوں ہماری بابری مسجد واپس نہیں آ رہی ہے، ہائے فلسطین میں کیا خدا نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہائے میرے اللہ آپ کشمیر میں نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ اردو اور لبنان میں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تم اپنے کام سے باز نہ آنا، حیال الصلاح پر تمہاری ٹی وی بند نہ ہو، اور حیال رمضان پر، حیال الصوم پر تمہاری حرام خوری بند نہ ہو۔ ڈاکے ڈالو، دکان کے اوقات بڑھا دو، رات کے 10 بجے تک۔ عام دنوں میں چپل کی دکان چلتی تھی، اب پوری رات چلاؤ، اس لیے کہ لوٹنے کا موسم ہے۔ اب قیمتیں بڑھاؤ، اب بوٹی مارکیٹ میں چھوٹے کا گوشت، بڑے کا گوشت، سبزی، اناج، مسلمان دام بڑھاتا ہے، مسلمان افطار والوں کی مجبوری کو فائدہ اٹھاتا ہے۔ میرے آقا نے کہا جس نے ایک گھونٹ لسی پلا دی، ایک گھونٹ پانی پلا دیا، ایک کھجور کھلا دیا، روزے دار کا ثواب پانی پلانے والے کو، لسی کے گھونٹ پلانے والے کو، کھجور کھلانے والے کو اللہ مرحمت فرمائیں گے۔ تم کہو مدینے کے آقا، مدینے اور طیبہ کے مولا، تم رکھو یہ فضیلت، ہمارے کاروبار کو کون چلائے گا؟ میں جوڑوں کا غلام، اس کے حیض و نفاس کے کپڑے کون دے گا؟ کل اس کے پیٹ کے سر کے برین ٹیومر ہوگا، کینسر ہوگا، اور خون کا کینسر ہوگا۔ تم لا کر پیسے دو گے، ہم تمہارے گھر میں آ کر بھیک مانگتے ہیں۔ ارے چلو آج قیمتوں کو دگنا کر پیسے لوٹنے کا، پیسے کمانے کا ڈپلیکیٹ مال کو، وہ چپل جو عید میں جاتے ہوئے جاتے تو ہیں، آتے ہوئے وہ خالی ٹرین کے اندر پلاسٹک کے کور
آتے ہیں وہ دھبا جو عید میں جاتے ہوئے حیرن کھڑا ہوا معلوم ہوتا ہے کہ لکھنؤ کا نواب اور آتے ہوئے بھکاری کی شکل اور بھکاری کا خوب کرو اللہ نے کیوں مہلت دی ہے؟ آخر شیطان کی نسل میں کیوں پیدا ہوئے ہو؟ شیطان کے نسلے سے کچھ تو اپنے باپ کی لاج رکھو اور کچھ تو اپنے دادا ابلیس کا خیال کرو۔ مسلمانوں اگر روزہ رکھو گے ابلیس شرمندہ ہو جائے گا، کاروبار کو بند کرو گے تمہارا دادا شرمندہ ہو جائے گا، کچھ کرو یہ تمہیں ساتھ دینے والا ہے نا، یہ تمہیں جو ہے کاروبار کو بڑھاوا دینے والا ہے۔ دیکھو شب قدر کے اندر اعتکاف کے اندر اور رمضان المبارک کی ساخراتوں کے اندر جگنا مشکل۔ 1 بجے جاؤ آپ کو کانپور کے چپل، آگرہ کی جوتیاں اور آپ کو لکھنؤ کے جھوٹے اور آپ کو آگرہ کے اور کلکتہ کے جو ہے میکسیاں ہول سیل میں ملے گی۔ یہ کتا بھونک رہا ہوگا ساری رات، لے لو سستے داموں میں لے لو، اور آسمان دنیا پر فرشتے کہہ رہے ہیں اے شر کے طالب، اے دنیا کے کتے، اے جہنم کے لہو پینے والے، اے جہنم کے پیپ پینے والے، بس تو کر اے خیر کے طالب، قدم بڑھا، سب کھا کر خیرات کر۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہے میرے آقا کی سخاوت چلتی ہوئی آندھی کی طرح ہو جاتی تھی اور بہتی ہوئی ندی کی طرح ہو جاتی تھی۔ رمضان میں سخاوت آقا کی دگنا ہوتی تھی اور رمضان میں آقا کی امت کی تجارت دگنی ہو رہی ہے کہ یہاں مغرب کی 2 رکعتیں، یہاں سموسوں کا بیپار، یہاں فروٹ کا بیپار، کہاں سے رمضان کی برکتیں ملیں گی، کہاں سے رمضان کی سعادتیں ملیں گی، کہاں سے رمضان سے فیضیاب ہو گئے یہ دنیا کے کتے، یہ رات کاروبار جو کپڑوں کے بیپاری ہیں، غیر محرم عورتوں کو چوڑیاں پہنانے والے، مہندی لگانے والے اور ان کے میک اپ کا سامان بیچنے والے، گھور کر بیچنے والے، اور رمضان کا 1 گنا غیر رمضان کے ہزاروں گنا کے برابر ہے کرنے والے، یہ لاکھ قرآن سر پر رکھے، یہ 1 لاکھ روزے رکھیں، یہ کروڑوں تراویح پڑھیں، یہ ہزاروں مرتبہ کلام پاک کی سماعت کریں۔ ارے آقا نے شب برات کے اندر کہا، شب برات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ بنو کل جو عرب کا ایک قبیلہ تھا اور وہ قبیلے کے اندر بکریاں زیادہ پالنے والے تھے، اور بکری کے کھال پر کتنے بال ہوتے ہیں پوری دنیا والے مل کر گننے لگے 2-4 بکریوں کے بال میں گن پائیں گے، اور یہ جو بنو کل قبیلہ تھا اس کی بکریاں بہت زیادہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بنو کل کی بکریاں جتنی ہیں اور ان بکریوں پر جتنے کھال ہیں، فرمایا آج کی رات شب برات رمضان نہیں، اعتکاف والا نہیں، شب قدر پانے والا نہیں اور ليلة القدر پانے والا نہیں، شب برات کے اندر فرمایا اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ بنو کل جو عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالنے والا قبیلہ ہے، بنو کل کے بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، آج کی رات شب برات کی رات اللہ اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر پہنچا دے گا۔ مگر کہہ کر آقا نے فرمایا کینہ رکھنے والا، کپٹ رکھنے والا، حسد رکھنے والا، بغض رکھنے والا، دوسروں کے تعلق سے جلن رکھنے والا اور غیبت کرنے والا، پاجامہ ٹکنے سے نیچے لٹکانے والا، شراب پینے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، شرک کرنے والا، بت پرستی کرنے والا، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک ماننے والا، کہا آقا نے اتنے کروڑ کتنے ارب خرب بال ہوں گے آپ بتائیے۔ آپ نے بکری کو دیکھا ہوگا، بکری کوئی آخرت کا جانور نہیں ہے، عالم برزخ کا پرندہ نہیں ہے، بکری جنت کا جانور نہیں۔ روزانہ شادی کے ولیموں میں ناجائز ہڈیاں تو آپ توڑتے ہوں گے، اس کا گوشت چباتے ہوں گے، کبھی بکرے کی طرف تصور کرے کہ اس کے کھان پر کتنے بال ہوں گے۔ اگر 100 بکرے ہوں، 1000 بکرے ہوں، 1 لاکھ بکرے ہوں، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 5 لاکھ، بنو کل ہر گھر میں بکریاں، جیسے بنگال والے ہر گھر کے اندر تالاب اور تالاب کے اندر مچھلیاں، ان کا خصوصی مشغلہ
اور ان کی خصوصی دلچسپی بنو کل قبیلہ بکریوں سے دلچسپی رکھنے والا. آقا نے کہا اتنی بڑی تعداد میں رب کی مغفرت تو آ رہی ہے, رب کی رحمت کے پروانے آ رہے ہیں, لیکن وہ ملعون جس نے بلا وجہ اپنے پاجامے کو, اپنی پینٹ کو, اپنی ٹراؤزر کو, اپنے اظہار کو, اپنی لنگی کو اپنے ٹخنے سے نیچے لٹکا رکھا ہے, آقا نے فرمایا اس کو ان بالوں میں شمار نہیں کیا جائے گا. اور کہا جو ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے, بیوی کی بات مان کر رات دن بھر محنت کیا, مشقت کیا, لوٹ کر گھر آیا, بیوی نے چاند بھرے. عجیب تمہاری امی جی تو بڑی ظالم عورت ہے, وقت کی فرعون ہے, ہمیں یوں ستاتی ہے, یوں ستاتی ہے. بغیر سوچے سمجھے ماں کے دل کو دکھا دیا, ماں کے سہارے کو چھین لیا, گھر کو الگ کر دیا, باپ کے دل کو دکھایا. اتنی بڑی تعداد جو جنت میں جائے گی, آقا نے فرمایا ان میں ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا. اور جو پنڈت کے پاس گیا, فال کھلانے والے کے پاس گیا, تالا لگانے والوں کے پاس گیا, تالا بننے والوں کے پاس گیا, اجر میری بگڑی بنا دو, نماز پڑھا نہیں پڑھا, داڑھی رکھا داڑھی مڈایا, قرآن پڑھا نہیں پڑھا, اس سے کوئی سروکار نہیں. عامل کے پاس گیا, ایک چٹکی میں مجھے وقت کا قارون بنا دو, ایک چٹکی میں, ایک لیمو میں, ایک ناریل کے اندر مجھے وقت کا فرعون بنا دو, حامان بنا دو, شداد بنا دو. حدیث میں آقا نے فرمایا جس نے فجر کی فرض تو دور کی بات, فرض سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے اگر کوئی مسلمان پڑھ لیتا ہے, آقا فرماتے ہیں وہ میری حفاظت میں, میری وکالت میں, میری ذمہ داری میں, میری حفاظت میں آ جاتا ہے. خبردار کوئی بری نظر اس پر ڈالے, خبردار ایسی عورت کی آبرو پر کوئی ہاتھ ڈالے, خبردار اس کے مال کو کوئی تباہ کرنے کی بات کرے. جس کو وقت کی پولیس, وقت کی حکومت, وقت کی سلطنت اپنی حفاظت میں لے لے اور اپنی سیکورٹی اس کو فراہم کرے, کون چور کون اچکا اس کو مار سکتا ہے, اللہ کی حفاظت میں لے لے. دنیا میں مخلوق کون اس کو ستا سکتی ہے, کون اس کو مار سکتی ہے. لیکن فرمایا جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی وہ میری حفاظت سے نکل گیا. اب جس نے نہیں پڑھی وہ اللہ کی حفاظت سے نکل گیا. جو اللہ کی حفاظت سے نکلا, کیا عامل اس کو حفاظت دے سکتا ہے؟ کیا کاہن, کیا ساحر, کیا شاعر, کیا جادوگر, کیا پنڈت, کیا مجاور اس کو حفاظت دے سکتا ہے؟ تم 2020 میچ کھلانا چاہتے ہو, اللہ کو بھی پنڈت کو سامنے میچ کے میدان میں اتار کر اللہ کو کہتا ہے ہم حفاظت نہیں دیں گے. تم پنڈت کو پیسہ دے کر, رشوت دے کر کہتے ہو اللہ کا مقابلہ کرو, مجھے حفاظت دلاؤ. تم داڑھی مڈے, حرامی, ظالم, مجاور جو دن رات عورتوں کے ساتھ اور جو ہے شراب کے نشے میں اور ہیروئن کے نشے میں مست رہتا ہے, اس کو اللہ کے مقابلے میں اتارتے ہو کہ تم ایک چٹکی راکھ دے دو, ایک ناریل دے دو, ایک لیمو دے دو, میں دیکھوں گا اللہ کیسے اپنی حفاظت میں نہیں دے گا. لڑانا چاہتے ہو تم اللہ سے اس پنڈت کو, اس جو ہے جادوگر کو. اللہ کے نبی نے کہا کہ من فاصل اثرا کانما وطر اہلہ ومالہ, جس کی اثر کی نماز چھوٹی اس کا مان تباہ ہو گیا, اس کی جور برباد ہو گئی, اس کی اولاد جل گئی, اس کا کارخانہ جل گیا. کمینو, نبی کی بات پر یقین نہیں تو نبی کے دین کو چھوڑ دو, نبی کی سنت کو چھوڑ دو, نبی کے غلامی کے توق کو نکال دو, بٹ لگا لو, زنار لگا لو اور دھوتی پہن لو, جاؤ رام کی پوجا کرو, کرشن کی پوجا کرو, دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرو. میرے آقا نے فرمایا من فاصل اثر, کہ جس نے اثر کی نماز کو چھوڑا, کانما وطر اہلہ ومالہ, ایسے جیسے اس کا مال جل گیا, اس کی بیوی کو برین ٹیومر آ گیا اور بریسٹ کینسر آ گیا اور ایڈس آ گیا اور اسے جو ہے برین فلو آ گیا, دنیا کی بھی. یہ آقا نے کہا اب جاؤ پنڈتوں کے پاس, جاؤ عاملوں کے پاس کہ نبی کو کہتے ہیں اثر کی نماز چھوڑنے سے کارخانہ جل سکتا ہے, بیوی برباد ہو سکتی ہے. ملا جی ایک دم مار دو, وقت کے ولی ایک دم مار دو. کیا وقت کا ولی خدا سے مقابلہ کرے گا؟ کیا وقت کا پنڈت اللہ سے لڑے گا؟ اور آج تک نمرود نے لڑا, شکست کس کی ہوئی؟
जीत किसकी हुई? अबू जहल लड़ा, जीत किसकी हुई? हार किसकी हुई? कैसर लड़ा, किसरा लड़ा, अबू लहब लड़ा, उम्मे जमील लड़ी, अब्दुल्लाह इब्न उबई इब्न सलूल लड़ा, और जो है कितने ईरानी शिया है। जीत किसकी हुई? जीत इस्लाम की हुई, जीत कुरान की हुई, जीत अल्लाह वालों की हुई। मुसलमानों, अब भी रमजान मुबारक के आने से पहले अपने दिलों को पाक कर लो। जाओ ये दुआ पढ़ो, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ए अल्लाह, जो लोग चले गए उनके ताल्लुक से मैंने कीना रखा, कपट रखा, गंदगी रखा, मौला आज अगर जिंदे होते उनके कदमों में पड़कर मैं माफी मांग लेता। ए अल्लाह, अब वो कब्र में चले गए, न उनकी बात हम तक पहुंच सकती है, न हमारी बात को वो सुन सकते हैं। ऐ रब्बे करीम, इनके कब्रों के अंदर जन्नत की खिड़की को खोल दे, अज़ाब को उठा ले, इनको मग़फ़िरत का परवाना दे दे, इनके दर्जात को बुलंद कर दे, कीना निकालो, कपट निकालो। जिस मुसलमान के ताल्लुक से बुरा चाहा, जाओ उससे माफी मांगो, उसके कदमों पर गिर जाओ, और जिसका माल लिया था उसका माल वापस कर दो। ये सारी गंदगियां रख कर जब शब बरात के अंदर मग़फ़िरत का परवाना नहीं मिल सकता। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? शब बरात के अंदर बनु कल की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह उस रात में जहन्नमियों को जहन्नम से सलाती देकर जन्नत दे रहे हैं। मगर जो ध्यान टकने के नीचे रखने वाला, मार्गाजिल दुकाने वाला बाप, जब शब बरात की रहमतें किस मरदूत को नहीं मिल सकती। शब बरात की रहमतें बड़ी हैं या रमजान की रहमतें बड़ी हैं? शब बरात के बारे में तो मगर मुखल्लिफ अहले हदीस और एक बहुत बड़ा तबका मानता ही नहीं। कहता है नहीं साहब, शब बरात की कोई हकीकत नहीं है, शब बरात में नबी का कोई, ये तो इख्तिलाफ है शब बरात के बारे में। हमारा अहले सुन्नत वल जमात और उलमाए देवबंद का मसलके इत्तेदाल ये है कि शब बरात में तशद्दुद भी ना किया जाए, जरूरत से ज्यादा अहमियत भी नहीं, और शब बरात को घटाया भी ना जाए, इबादत कर ली जाए, कोई अहमियत उसको ना दी जाए। तो जब शब बरात के इख्तिलाफी रात में ये बात है, रमजान के बारे में कौन इनकार करता है? गैर मुक़ल्लिद, मुक़ल्लिद, हनफी, शाफी, अरबी, अजमी, आलिम, जाहिल, पढ़ाई का गवार, सब शहरी, जिहादी, इमाम, मुक्तदी, मुहद्दिस, मुफस्सिर, फकीह, मुफ्ती, बरेली, देवबंदी, तबलीगी, इस्लामी सब कहते हैं रमजान का महीना मुक़द्दस का महीना, मुबारक महीना और बरकतों और अज़मतों वाला महीना। इस महीने में अगर कोई पीने के साथ जाए, कपट के साथ जाए, बर्तन को गंदा लेकर जाए, अल्लाह की कसम वो हरम पाक में जाए, वो नबी के रोजे के पास जाए, वो रियाज़ुल जन्नह में इत्तकाफ करे, इफ्तारी करे, बर्तन गंदा हो, अल्लाह तबारक तआला उसकी इबादत को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए रमजान की तैयारी से पहले, जैसे जोहर की फर्ज कितनी रकात है? 4 रकात, लेकिन उससे पहले 4 रकात सुन्नत-ए मुअक्कदा क्यों बढ़ी जाती है? उस फर्ज में दाखिल होने के लिए प्रैक्टिस कर ली जाए, दाखिले की तैयारी हो जाए। अल्लाह, अब फर्ज नमाज में मैं दाखिल हो रहा हूँ, मुझे नमाज की प्रैक्टिस करनी है। फजर की कितनी रकात? 2 रकात फर्ज, लेकिन 2 रकात से पहले अल्लाह ने 2 रकात सुन्नत-ए मुअक्कदा रखा। अल्लाह, अब मौत के बाद जो जिंदगी मिली, नींद मौत है, अब इसके बाद हमने जो जिंदगी मिली, हमें ये मेरी जिंदगी की पहली नमाज है। कहीं ऐसा ना हो नमाज में ख्यालात भटक जाएं, तो नमाज से पहले 2 रकात सुन्नत पढ़कर उस नमाज के लायक हम बनते हैं, बस नमाज के लायक हम बनते हैं। तो इसी तरीके से रमजान के लायक बनने के लिए अल्लाह ने शब बरात को रखा कि शब बरात के अंदर कीना निकालो, कपट निकालो, लिबास दुरुस्त करो, माँ बाप को खुश कर लो, शिर्क से बच जाओ, पान देखने से बच जाओ, बुत परस्ती से बच जाओ। अब पाक हो गए, प्रैक्टिस हो गई, अब रमजान का इस्तकबाल करो, अब इस मेहमान को अपने घर के अंदर लाओ। इसीलिए इतने करोड़ लोग की मग़फ़िरत होने के बावजूद जिसका पाजामा टखने से नीचे है, वो शब बरात की फजीलत उसे नहीं मिल सकी। अभी देख लेना,
یہاں سے نکلے تو چپل پہننے کے لیے آپ جب نیچے کی طرف دیکھیں گے کہ کہیں زید بکر ارے غیرے کا چپل میرے پیر میں نہ جائے، دیکھتے ہیں میرا ہی چپل ہے نا، تو چپل سے پہلے ایک نگاہ اپنے پاجامے پر ڈال لینا، اپنی پیانٹ پر ڈال لینا، اگر چپلے سے نیچے ہے طے کر لینا کہ رب کائنات نے شب برات میں جو کروڑوں لوگوں کو جنت کا پروانہ دیا، میں وہ دنیا کے کتے کے پاخانے کا پیڑا ہوں، میں وہ دنیا کے سور کے پاخانے کا جرسوما ہوں، جراثیم ہوں کہ اللہ نے اتنوں کو دیا مجھے نہ دیا۔ یہ میری چاند مجھے بتا رہی ہے، یہ میرا چہرہ یہ بتا رہا ہے۔ ابھی بھی غیروں کے پاس جا کر کسی کی بربادی کی تمنا کرنا، کسی کو برباد کرنا اور اس کی تباہی چاہنا، یہ کیوں مقبول ہو رہا ہے؟ اس کا کاروبار کیوں چمک رہا ہے؟ اگر دل میں ایک نقطہ ہے تو آپ رمضان میں داخل ہونے کے لائق نہیں۔ جائیں میرے اور دعا کریں، اس سے معافی مانگے، اے میرے بھیا تیرے تعلق سے میرے دل میں غلط فہمی پیدا ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں۔ شیطان میرے جسم میں خون کی طرح ہر خطرے کے ساتھ شامل ہے، معافی چاہتا ہوں بھیا۔ ہر نماز کے بعد دعا کرے، اے رب اس کو ترقی دے دے، اس کے مال میں برکت دے دے، اس کے کاروبار میں برکت دے دے، اس کی بچی کے مسئلے کو حل کر دے، میرا بیوی میں محبت پیدا کر دے، یہ دعائیں کرے۔ اور رمضان سے پہلے نماز کے اندر اگر آپ اقامت میں آتے تھے 10 منٹ پہلے آئیں، کلام پاک کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ آپ تحیت الوضو نہیں پڑھتے تھے، تحیت الوضو پڑھنا شروع کرے، تحیت المسجد پڑھنا شروع کرے، اپنے آپ میں تبدیلی لائیں۔ مکان دنیا کا بنا ہونے والا، مکان بننے والے کو دیکھو کہ مٹی لگی ہوئی ہے، گڑا لگا ہوا ہے، لوہا لگا ہوا ہے، چہرے کے اوپر برے آکار ہیں، ابو سلم تریرا جہنمی چہرہ بنا ہوا، دنیا کا پانی گھر بنانے والا، اس کی زندگی میں اس کے لباس میں تبدیلی ہے۔ تو رمضان المبارک کا اکرام اور احترام کرنے والا، اس کی زندگی میں کوئی بدل نہیں۔ اب دوستوں کو کہہ دو ملنا جلنا بند، ملاقات بند، حسین بند، چائے کی محفل بند، اب ٹی پارٹی بند، رات کا مٹر گش کتوں کی طرح بند۔ اب ہم اللہ کے ہو کر بتائیں گے، ہم دین کے ہو کر بتائیں گے۔ رمضان المبارک میں ہم اللہ کو راضی کر کر ہم منوائیں گے، اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیرے پیغمبر کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم مظلوموں کو ان کا حق دلائیں گے، ہم بدر کی یاد کریں گے، ہم حنین کی یاد کریں گے، ہم تبوک کی یاد کریں گے، ہم جذبہ جہاد کو تازہ کریں گے، ہم ظالم کے پنجے کو مروڑیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اور ہم تیاری کریں گے۔ کینہ ہے، کپٹ ہے، حسد ہے، غصہ ہے، دوسروں کے تعلق سے جلن ہے، ساس کے دل میں بہو کی عداوت، بہو کے دل میں ساس کی عداوت، نرم کے دل میں بھاوت، اور سسر کے دل میں اولاد کے تعلق، باپ کے دل میں اولاد کے تعلق سے، بھائی بھائی کے تعلق سے، تاجر تاجر کے تعلق سے، ابھی سے جو ہے پلان بنا لیا کہ مجھے کپڑے ڈالنا ہے یا چپل سر پر کھانا ہے یا دوسروں کے جیب پر ڈاکہ ڈالنا، ایسے 100 رمضان آئیں گے، ہماری زندگی کو نہیں بدل پائیں گے۔ اللہ کا کرم ہے، ابھی 2-4 دن ہیں، ابھی کچھ گھنٹے ہیں، رمضان سے پہلے اس دل کو پاک کرنے، پکے نمازی بن جائیں، قرآن پڑھ کر قرآن سے ایک تعلق پیدا کرنے، اور جن سے لینا دینا ہو لیوا دیوی کو صاف کرنے۔ یاد رکھیں یہ بڑا خطرناک عمل ہے کہ آپ نے سینہ تو پاک کر لیا، کپٹ پاک کر لیا، حسد پاک کر لیا، غصے سے بھول گئے، نمازی بن گئے، تلاوت والے بن گئے، مسجد والے بن گئے اور پرہیزگار تو بن گئے، لیکن آپ کا کرایہ باقی ہے، آپ کی بل باقی ہے، آپ کا قرض باقی ہے، ابھی آپ بھولے نہیں ہیں۔ یا تو مہلت مانگ لیجیے یا نہیں، اس کے قرض سے چھٹکارا پا لیجیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی جنت میں شہید چلا جائے گا، ساری نعمتیں ملے گی، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کیا تم نعمتوں سے خوش ہو؟ کہیں گے ہاں، اے اللہ ہم خوش ہیں، لیکن شہید کہے گا نہیں، ہم دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا ہمارے حوروں میں کمی ہے؟
کیا ہمارے گلبان میں کمی ہے؟ کیا ہماری بہتی نہروں میں کمی ہے؟ کیا ہمارے محلہ اور قصور کے اندر کمی ہے؟ ہمارے جنت کے اندر کمی ہے؟ کیا تم چاہتے ہو اور کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ شہید کہے گا اے اللہ، دنیا کے اندر جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں خود کا حملہ کر میرے جسم کی طرف سے اڑ گئے، میرا دل تڑپ رہا تھا، میرے اعضاء مچل رہے تھے، میری اماں خون کے آنسو بہا رہی تھی، میرا باپ تڑپ رہا تھا، لوگ رحم کر رہے تھے، حقیقت تو یہ ہے اے اللہ اس شہادت میں جو لذت ملی، اس شہادت میں جو مزہ ملا، اے اللہ آج جنت کی حوروں میں وہ مزہ نہیں ہے۔ شہادت وہ لذت ہے، شہادت وہ نعمت ہے، اور شہادت وہ مزہ ہے کہ جس کے سامنے جنت کی نعمتیں ہی ہیں۔ لیکن آقا نے فرمایا اگر کوئی مرتا ہے، ایک مرتبہ ایک غزوے کے اندر ایک صحابی کا انتقال ہو گیا اور شہید ہو گئے، صحابہ کرام نے فرمایا ابھی وہ ایمان لے کر آئے تھے اور ابھی غزوے کے اندر شامل ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا اور شہید ہو گئے، فرمایا کہ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ان سے کوئی نماز نہیں چھوٹی، جسے اسلام کے 100 سال ملے ہو، اسلام کے 70-30 سال ملے ہو، نماز میں کوتاہی، نماز آگے پیچھے، نماز خطا اور نماز میں دل نہ لگا، ہزاروں مسئلے، رمضان آیا رمضان کی عزت نہیں کی، حج کو گیا، عمرے کو گیا، جورو کا دھوتا رہا، اولاد کی غلامی کرتا رہا، بیٹی کی شادی کے لیے مال لاتا رہا۔ اب دیکھیے عمرے کے لیے ساری ٹکٹیں ختم ہو چکی ہیں، یہ سب اولیاء اللہ ہے نا، یہ افتاد ہیں، یہ افضال ہیں، یہ وقت کے حاکم ہیں، یہ وقت کے یہ جو ہے سخی ہیں، یہ وقت کے ابرار ہیں، نہیں وہ ان کی بیویاں تنگ آ چکی ہیں گھر کے جینے اور سنسار سے، وہ چاہتی ہیں کہ مکے کا نام لے کر، مدینے کا نام لے کر 15 دن تو اس چولہے سے نجات ملے گی، اس جو ہے سبزی کے کاٹنے سے نجات ملے گی، میرا فرض گھر بیٹھے میرے پاخانے کو دھوئے گا، کوڑے نہ کر دے گا، چولہا سلگائے گا، میری چڈیاں صاف کرے گا، میرے حیض و نفاس کے کپڑے جہاں دیکھو، اگر فراست کی آنکھ ہو تو دیکھو، عزت کی آنکھ ہو تو دیکھو کہ بازار کیسے آباد ہوتے ہیں، جورو کی غلامیاں مساج کے اندر کیسا زندہ ہوتی ہیں، جورو کی غلامی مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کے اندر ان کے جلوے کیسے دکھائی دیتے ہیں۔ اگر یہ متقی ہوتے مسجدوں کو آباد کرتے، اگر یہ متقی ہوتے مسجد میں پڑھنے والا یہ غریب مؤذن جو اپنے گھر کا کرایہ نہیں دے سکتا اس کے گھر کی 2 روٹی کا انتظام کرتے۔ ایک اللہ والے حج کو جا رہے تھے، حج کا پیسہ انہوں نے جمع کیا تھا، لیکن جب ایک کچرے کے ساتھ کچرا ڈالنے کے لیے گئے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت آئی اور وہ مردار جانور کو لے کر گئی، کہا کہ اماں جان تم کون ہو؟ سلام کیا تو سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام، اور نام اسلامی بتایا، کہا کہ مسلمان، سلام اور سلام کا جواب، اس مردے کا کیا لینا دینا؟ کہتے ہیں میں تجسس کرتے ہوئے اس عورت کے پیچھے گیا تو جا کر دیکھا تو اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ بہلا کر کہہ رہی تھی کہ بچوں ہم ایسے وقت میں آ چکے ہیں، ہم ایسی حالت میں آ چکے ہیں کہ اس وقت خداوند قدوس نے ہمیں جانور یہ حلال کر چکا ہے، رکو کچھ لمحوں کے اندر پکا ہوا مردے کا گوشت تمہارے سبق کے اندر پیش کر دیا جائے گا، تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی، تمہارا چیخنا ختم ہو جائے گا، تمہارا چلانا ختم ہو جائے گا۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں اس حالت کو دیکھ کر میرے آنکھ کے اندر آنسو کے قطرے آ گئے، میں نے حج کے سفر کو ملتوی کر دیا، میں نے کہا کہ بہن صاحبہ اماں جی یہ رقم ہے لے لیجیے، آپ مردہ کھاتی ہیں، مردہ کھانا مسلمان کے لیے حرام۔ وہ عورت کہنے لگی قرآن میں اللہ نے کہا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو مجبور ہو وہ مجبور کے لیے حلال، وہ حرام وقتی طور پر حلال ہو جاتا ہے۔ میں ایسی مجبور ہوں، خداوند قدوس میری مجبوری کو جانتا ہے، اب میرے لیے مردار حلال ہو چکا ہے، چنانچہ آپ نے وہ رقم دے دی، حج کے سفر کو ملتوی کر دیا، قافلے والوں سے کہا کہ مجھے کوئی عذر لائق ہو گیا، تم آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ گئے، یہ روتے پیٹتے اپنے علاقے کو آ گئے، آنے تک حج کا سیزن ختم ہو چکا تھا، حج کے قافلے لوٹ چکے تھے، وہ زمانہ سواری کا کہ آپ دیکھ لو ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو لوگ
اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اللہ کو تکلیف کیا ان داڑھی مڑے چہروں سے نہیں ہوگی؟ کیا اللہ کے نبی ان داڑھی مڑے چہروں کے گالوں پر پھپھی دیں گے؟ ان یہود و نصارا کے لباس پہن کر جانے والوں کو نبی کا سینے سے لگائیں گے؟ یہ سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والے حرامی کتے اور سور کو نبی ویلکم کہیں گے؟ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعنت ہے اللہ کی ان لوگوں پر جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ رنڈی نما کپڑے پہن کر طواف کرنے والے جب بارش آتی ہے تو جسم جھلکنے لگتا ہے، پسینہ آتا ہے، سینہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ میرے رب کے کعبے کے مچاس میں، میرے رب کے حجر اسود کے سامنے، حتیم کے سامنے یہ رنڈی نما عورتیں کیا نبی کو محبت کا ثبوت دے رہی ہیں یا نبی کو تکلیف پہنچا رہی ہیں؟ یہ اللہ کو تکلیف دینے والی نہیں۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ داڑھی مڑے تیرا احسان ہوگا تو ویزے کو پھاڑ دے، جورو کے غلام احسان ہوگا تو ویزے کو پھاڑ دے، ایک دنیا کے کتے احسان ہوگا حرم کو پلید نہ کر، حرم کو ناپاک نہ کر۔ دنیا ناپاک ہو گئی، چرچ گندی ہو گئی، دیول گندی ہو گئی، بازار گندا ہو گیا، اور ٹی وی کے بول اور ٹی وی کے گانوں سے مومن کے گھرانے گندے ہو گئے۔ مسجد میں داڑھی مڑے سود خور متولیاں آ کر مسجد ناپاک ہو گئے، زانی اور لوٹی اور چندہ خور محتمیم آ کر مدرسے پاک نہیں رہے۔ اللہ کے حرم کو پاک کر دے، اللہ کے صفا کو پاک کر دے، اللہ کے مروا کو پاک کر دے۔ نبی دنیا میں تکلیف پاتے رہے، تیری حرام خور بیوی، تیری رنڈی نما بیوی کو دیکھ کر نبی کو تکلیف ہوگی۔ میرا اپنے باپ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں۔ کلام پاک کا 22واں پارہ وَمَن يَخْلُقْ، یہ آیت ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ جو لوگ اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ لعنت کا دوغ ڈالے گا۔ تو حاجی کا لقب پا کر، تو عمرے کا لقب پا کر، اور تو تمام اور نبی کی زیارت کا لقب پا کر نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت کا توق ڈال کر ایک دنیا کے کتے، ایک گرو کے غلام اس کے ساتھ آ رہا ہے۔ ہمدردی ہوتی اماموں کو پالتا، ہمدردی ہوتی بلال کے نائبوں کو پالتا، ہمدردی ہوتی قیدیوں کو چھڑاتا، ہمدردی ہوتی سخاوت کے دریا کو بہاتا، ہمدردی ہوتی تحریر تاریخ کے دسترخوان کو منور کرتا، ہمدردی ہوتی تیرے مسجد کو جو اللہ کا گھر ہے روشن کرتا، ہمدردی ہوتی آئے ہوئے دنیا بھر کے مسافرین کی مسافروں اور مسافروں کی جھولیوں کو آباد کرتا، ہمدردی ہوتی مہمانوں نے رسول تعلیمان علوم نبوت کی امداد کرتا، ہمدردی ہوتی رمضان میں تیری رقم لگتی، ہمدردی ہوتی افغانستان کے مجاہدوں کو تیرا پیسہ پہنچتا، ہمدردی ہوتی کشمیر کے بے قصوں کو دوا جاتی، امداد جاتی، فنڈ جاتا، ہمدردی ہوتی کشمیر کے 1.5 لاکھ نوجوان جو باپ کے آسرے کے ٹوٹے ہوئے ہیں، ماں کے سہارے سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کے لیے وسیلوں کا انتظام کرتا۔ کچھ بھی نہیں، ہم پہلے کہا کرتے تھے سو چوبے کھا کر دلی حج کو گئی، زمین آسمان کے سام بچھو کھا کر، جہنم کا لہو کھا کر، جہنم کا پیٹ پی کر، سود کھا کر، رشوت کھا کر، داڑھی مڑا کر، حرام کا احرام پہن کر، چپ ہے، کتے لعنت ہے، خدا کے گھر کو ناپاک کرنے جا رہا ہے۔ مسلمانوں اسے دعا کی درخواست نہ کرو، ہاتھ گندے ہو جائیں گے۔ مسلمانوں اسے دعوت نہ دو، اس کے گلے نہ ملو، تمہارا سینہ ناپاک ہو جائے گا۔ یہ سور ہے، سور اللہ کے حرم کو ناپاک کرنے جا رہا ہے، نبی کے روزے کے کو پلیت کرنے جا رہا ہے۔ یہ دنیا کا کتا، یہ جورو کا غلام، یہ کنجوس، یہ دنیا کا پجاری نبی کے دل کو دکانے جا رہا ہے۔ نبی کا دشمن ہمارا دشمن ہے، خدا کا دشمن ہمارا دشمن ہے۔ حرم کو پلیت کرنے والا، نبی کے ریاض الجنہ کو پلیت کرنے والا، وہ دنیا کے کتے اور سور سے بدتر انسان ہے۔ ہم اس کو احترام اور اکرام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ وہ جانے والے ہوتے ہیں، لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے معاملات صاف کرتے ہیں، وہ جانے والے ہوتے ہیں۔ یقیناً
लोगों के और तमाम इंसानों के हुकूक अदा करते हैं। उनका जीना, उनका मरना, हजरत उस्मान गनी की जिंदगी का नमूना, हाजी ताई का नमूना, और यकीनन वो रब के घर के मेहमान होते हैं। ये दुनिया के कुत्तों को सुहाता नहीं है। तुम अमेरिका की बात करो, तुम रशिया की बात करो, तुम लोग जो है स्विट्जरलैंड की बात करो, तुम हांगकांग की बात करो, तुम जो है श्रीलंका की, और तुम जो है सहायती के ममालिक की बात करो, ये दाढ़ी मुड़े चेहरे के साथ, ये शादियों और गैर महरूमों के साथ मिलकर हार लगाकर फोटोग्राफी के साथ अच्छा नहीं लगता। अल्लाह के कायदे का तुम नाम लेते हो। मैं कहता हूँ तुम रोक दो, अपने खानदान के इस जाहिर को रोक दो, तुम रोक दो, इस पलीद को रोक दो, इस गंदे को रोक दो, इस नापाक को रोक दो। अल्लाह ने जब काबा ताबीर करने का हुक्म किया, हजरत इब्राहिम हजरत इस्माइल को कहा अंतहिरा बैतिया लित्तारिफीना वल्आकिफीना वरुक्कई सुजूद। ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माइल, कलाम पाक का पहला पारा सूरह बकरा, अल्लाह कहते हैं तहीरा, ऐ इब्राहिम, ऐ इस्माइल, तुम पाक करो बैतिया, मेरे घर को, तवाफ करने वाले और तुम्हारे यहाँ आने वाले, एतकाफ करने वालों के लिए पाक करो। आज कहो ए अल्लाह, हम इब्राहिम के बच्चे हैं, ए अल्लाह हम इस्माइल के बच्चे हैं। आज वो आदमी मुजाहिद है जो सूदखोर की गंदगी से अल्लाह के हरम को नापाक होने से बचा दे। आज वो आदमी मुजाहिद है, वो जिहाद कर रहा है, जिसने नापाक रंडी औरत के कदम को महफूज बचा लिया, नबी के रोजे को बचा लिया। इस रंडी औरत से, इस गंदी औरत से, इस सूदखोर से, इस जोरू के गुलाम से, इस दुनिया के कुत्ते से हमें कोई खुशी नहीं होती, कोई खुशी नहीं होती। इस रमजान में 35 लाख लोग पहुंच गए। डर होता है इन 35 लाख में कितने सुअर होंगे जो अल्लाह के घर को पलीत करेंगे, इसमें कितने कुत्ते होंगे जो नबी के रोजे के पास अलियाज़ुबिल्लाह टांग उठाकर पेशाब करने वाले होंगे, कितने खबीस होंगे जो नबी की रियाजुल जन्ना में जिनके फोन के अंदर गाने की रिंगटोन आएगी। रोको रोको रोको, 5000 जाए सही जाए, 3000 जाए सही जाए, ये 35 लाख जो कुत्ते और सुअर और इब्लीस के बच्चे जाकर अल्लाह के घर को नापाक कर रहे हैं, यहूद और नसारा और मुशरिकीन की याद को ताजा कर रहे हैं। कोई अमल नहीं है। इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला लानहुमुल्लाह फिद दुनिया वल आखिरा। अल्लाह की लानत। अब इस पर अल्लाह की लानत है या अल्लाह का प्यार है? बेनमाजी गया, दाढ़ी मुड़ा गया, सूदखोर गया, हरामखोर गया, चिटफंड वाला गया, जोरू का गुलाम गया, दुनिया का कुत्ता गया, जानी गया, शराबी गया। अल्लाह को इनसे प्यार है या अल्लाह को इनसे नफरत है? अगर नफरत है अल्लाह को, अल्लाह के नबी को, तो कुरान देखो, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूला, जो अल्लाह रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, लानहुमुल्लाह, अल्लाह की लानत उनकी हो, उन पर होगी, फिर दुनिया वल आखिरा, यहाँ ही नहीं दुनिया में आखिरत में। तो ये रमजानुल मुबारक आता है, इस किस्म की चीजें दिखाई देने लगती हैं। रमजानुल मुबारक से पहले अपने कुलूब को ताज़िर करो, अपने कुलूब को मुताहर करो। हमारे बुजुर्गान दीन जहाँ एतकाफ फरमाते हैं, यूपी और बिहार के मुख्तलिफ इलाकों में और तमिलनाडु में खासतौर से रिवाज है, अकाबिरीन आते हैं, निकालो अपना महीना निकालो, मर नहीं जाओगे। दाऊद केस के अंदर पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, जेल के अंदर 3 महीने नहीं चढ़ते। कितने मासूम और मजलूम लोग आज सालों से नहीं पड़े हुए, 12-13 साल हो जाते हैं। समझ लो कि हम जो है बेकसूर पकड़े गए, समझ लो कि हम जेल के अंदर चले गए। बंद कर दो इस कारोबार को और एहतराम करो, और जितना इस मेहमान का इकराम करोगे, एहतराम करोगे, अल्लाह तबारक तआला उतनी रहमतें देगा। और जितना इस बर्तन को पाक करोगे, अपने जाहिर अपने बातिन को पाक करो, साफ करो, नमाजी बनो, तिलावत करने वाले बनो, चेहरे पर सुन्नत रखो, वक्त से पहले मस्जिद में आओ, कलाम पाक की तिलावत ज्यादा करो, सदका करो, खैरात करो, सारा राशन ईद की तैयारी अभी मुकम्मल कर लो, जितना हो सके। ये सिर्फ आखिर किस दिन के लिए है, और ये आखिर रेफ्रिजरेटर किस दिन के लिए है? इसी दिन के लिए कि आप पूरी तैयारी, आप रमजान में नहीं फिरेंगे बाजारों में। हाँ, कोई जरूरी काम है, मेहमानों की आमद और रफ्त बंद हो जाए
آپ کہیں ہم آپ کو تکلیف نہیں دیں گے، آپ ہمارے یہاں نہ آئیں، ہمارے بچے قرآن پڑھتے ہوئے ملیں گے، آپ آئیں گے اور آپ کے بچوں کو دودھ نہیں دیا جائے گا، چاکلیٹ نہیں دیا جائے گا، بچے پیشاب پاخانہ کریں گے، آپ کو صاف کرنا پڑے گا، یہ مہینہ اللہ کے لیے نکال لو، 11 مہینے دنیا کے کتے بنے رہے، دنیا کے پجاری بنے رہے۔ حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جس کا رمضان کا مہینہ خیریت کے ساتھ گزرتا ہے اور جیسے گزرتا ہے اللہ 11 مہینے ویسے گزارتے ہیں، تو ایسا نمونے کا بناؤ کہ اللہ 11 مہینے ایسے ہمارے کر دے۔ اس لیے اس برتن کو صاف رکھو، اس برتن کو پاک رکھو۔ دیکھو وہ شہید، اس کا مقام یہ ہے کہ جنت میں جا کر بھی وہ شہادت کی لذت کو نہیں بولتا، شہادت کے مزے کو نہیں بھولتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، روایت میں، وہ صحابی جن پر نمازیں نہیں ہوئی، ابھی رمضان نہیں دیکھا، ابھی سال نہیں گزرا، زکات ایمان لائے اور جامع شہادت نوش کر لیا، صحابہ رش کرنے لگے ان کی شہادت پر، اس لیے کہ ایمان لا کر 2 سال 4 سال 5 سال ہوں گے تو اس میں نمازیں آئیں گی، زکات، روزہ، اور خدا جانے وہ صحیح ہوگا غلط ہوگا۔ صبح میں ایمان لائے، دوپہر میں شہید ہو گئے، نہ انہوں نے ایک نماز دیکھی، نہ روزہ دیکھا، نہ زکات دیکھی، اور شہادت کو نوش کر لیا، سیدھے جنت میں۔ آقا نے فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کلمہ پڑھا وہ جنت میں جائے گا۔ اور نماز دیکھی نہیں، ایک وقت کی نماز آئی نہیں، رمضان آیا نہیں، سال گزرا نہیں، حج کا سیزن آیا نہیں، اور کلمہ پڑھا، جامع شہادت نوش کیا، کلمے میں اور شہادت میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیسے جہنم میں جائے گا؟ آقا نے فرمایا اس کے سامان کی تلاشی لو۔ جب سامان کی تلاشی لی گئی تو مال غنیمت کا کچھ مال ان کی کوٹلی میں پایا گیا، انہوں نے کچھ چیزوں کو لے لیا تھا، یہ سوچ کر کہ بعد میں آقا سے اجازت لے لوں گا، کوئی اور بات ہو، لیکن آقا نے کہا دوسروں کا مال غنیمت ان کے مال میں ملنے کی وجہ سے یہ ڈائریکٹ جو ہے جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ ایک صحابی غزوے میں شریک ہو کر کلمہ پڑھ کر نماز نہیں آئی، روزہ نہیں آیا، رمضان نہیں آیا، حج نہیں آیا، کوئی عمل ان کی زندگی میں نہیں آیا، کلمہ اور شہادت مال دوسروں کا لگا تو جنت میں نہیں گئے جب تک کہ اس مال کا ادا نہیں ہوا۔ تو ہماری زندگی میں ہم کسی کا قرض دبائے ہوئے ہو، کسی کی زمین دبائے ہوئے ہو، کسی کا مال دبائے ہوئے ہو اور کسی کا حق دبائے ہوئے ہو، اور رمضان میں جائے، ناممکن۔ قرضوں کو صاف کرو، معاملات کو صاف کرو، اگر دے نہیں سکتے کم سے کم جا کر مہلت لے لو، معافی لے لو، وقت لے لو۔ اگر آپ کا قرض آپ کے سر پر رہے گا اور رمضان میں داخل ہوں گے، یقیناً آپ کو کوئی ضرورت نہیں بھوکے پیاسے رہنے کی۔ جائیے، آپ کو ہوٹلیں بلا رہی ہیں، قرضوں کے پیچھے آپ کو بدکاری کرنے کی اجازت ہے، کتے سور کی طرح کھانے کی اجازت ہے، ہوٹلوں پر پردے لگے ہوئے ہیں، بھوکے پیاسے رہ کر آپ پیٹ کو کیوں تکلیف دیتے ہیں، اپنے شوگر اور بی پی کو تکلیف کیوں دیتے ہیں؟ جب آپ پر قرض ہے، آپ کی جان تکنے سے نیچے ہے، آپ کے دل میں حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، تعویذ ہے، پلیتے ہیں، پنڈتوں کی قطار ہے، ضرورت نہیں رمضان میں جانے کی۔ جانے سے پہلے یہ تمام معاملات صاف کر لیں، وقت دے مسجد میں، وقت دے اللہ کے قرآن کے لیے، وقت دے علماء کی خدمت کے لیے۔ آپ رمضان سے پہلے پوری ایسی تیاری کہ آپ کو دیکھ کر دوسرا آدمی کہے بھائی اس کو ڈسٹرب نہ کرو، یہ قرآن پڑھنے والا، یہ رمضان کی تیاری کرنے والا، جیسے لڑکی کے باپ کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرتا، قلم نہیں دیتا، کوئی تعمیرات کرنے والے کے مصروف آدمی کو ڈسٹرب نہیں کرتا، کوئی ہوم ورک لکھنے والے بچے انجینئر دھیان ڈال رہا ہے اور سافٹ ویئر کوئی جو ہے اپنے کمپیوٹر میں لگا ہوا ہے، مداخلت نہیں کرتا، لوگ دیکھ کر خود چمک جائیں ہمارے چہروں کو، ہماری شکلوں کو، ہماری مصروفیات کو، تب اللہ کو رحم آئے گا، اللہ کو کرم آئے گا۔ رمضان میں ناٹک بازی سے بچو۔ یہ 10 دن کا قرآن سن لیا، 30 دن کے اندر قرآن ڈیوائڈ کر کر 1 پارا، پونا پارا، سوا پارا نہیں سن سکتے۔ اب 10 دن میں، 8 دن میں قرآن، یہ ناٹک ہے، چھوڑو، ان رسوم کو ختم کرو، اس رواج کو ختم کرو،
رمضان کو بوجھ نہ بناؤ، تراویح کو بوجھ نہ بناؤ کہ ہم نے 10 دن میں قرآن سن لیا، اب ہم آزاد پنکھی ہیں، جہاں چاہے اوڑھیں۔ نہیں، رمضان کے چاند سے شوال کے چاند تک اپنے آپ کو بنائے رکھو، اپنے آپ کو مقید کرو، اللہ دنیا کے قید خانوں سے حفاظت کرے گا۔ اور رمضان میں آزاد پھرو گے، پھر دنیا کے قیدوں میں جانا پھرے گا اور دنیا کی جیل خانوں میں چڑھنا پڑے گا۔ وقت پورا لگاؤ، یہ ناٹک بازی نہ کرو۔ اور جماعتوں میں جانا ہے، ان لوگوں کی مجبوری ہے، کسی کو بڑا سفر ہے، یہ ان لوگوں کی مجبوری ہے کہ 10 دن میں 15 دن میں کلام پاک سن لیا۔ رمضان کی تراویح کی 2 سنتیں ہیں، ایک سنت کلام پاک کی اور ایک سنت 20 رکعت تراویح کی۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر تراویح ادھر تراویح، مزے لوٹتے ہیں، یہ غلط ہے۔ جہاں آپ نے تراویح شروع کی وہیں پر اپنی تراویح کو ختم کریں اور کلام پاک کو مکمل کریں اور کلام پاک کو تراویح میں مکمل سنیں۔ سفر کا نظام نہ بنائیں، کاروبار کو کم کرے، عبادت سے رغبت پیدا کرے، حقوق پورے ادا کرے۔ ماں ناراض ہو تو اپنا سر کے پیر پر رگڑ رگڑ کر اس سے خوش آمدی کر لے۔ باپ کے دل کو اذیت پہنچی ہو، باپ کو راضی کر لیں، اور کسی کو بھائی بہن کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچی ہو، یہ سب کلین کر کر اپنے زر کو پاک کریں، سب رمضان کی سعادتیں ملیں گی۔ یہ سب ناٹک بازی، شعبدہ بازی کہ رمضان میں وہ فلاں تحریک میں نکلیں گے 44 کروڑ کا اجر ملے گا، اس کے بعد جبرائیل نے آ کر کسی امیر غریب کو نہیں بتایا، یہ سب ناٹک بازی ہے۔ اللہ کے نبی نے جو عمل ہمیں دیا، شریعت نے جو دیا، قرآن نے جو دیا، حدیث نے جو دیا، ہمیں اعتکاف دیا، ہمیں شب قدر کی تلاش دی، ہمیں چاک راتیں دی، ہمیں جو ہے تراویح دی، ہمیں سحری دی، ہمیں افطاری دی، ہمیں تلاوت دی۔ یہ نظام سے جڑے رہیں، یہ اللہ رسول کا نظام اور ایک لوگوں کا بنایا ہوا نظام۔ لوگوں کے بنے ہوئے نظام کے اندر اتنی طاقت نہیں جتنا کہ اللہ رسول کے بنائے ہوئے نظام کے اندر طاقت ہے اور قوت ہے اور پاور ہے۔ اس لیے قرآن و حدیث کے دائرے میں ایک جگہ الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک تراویح پڑھیں، وہی آپ بیانات سنیں اور رمضان سے پہلے دیکھیں کہاں میں قرآن سن سکتا ہوں، کہاں میرے قرآن سننے کے اندر بے توجہی نہیں ہوگی، دلچسپی ہوگی، کون سے عالم سے میری مناسبت ہے، کون سے قاری سے میں مطمئن ہو سکتا ہوں، طے کر لیں اور طے کر لینے کے بعد گاڑیوں کا نظم کرے، سواریوں کا نظم کرے اور اپنے ڈرائیور کو خصوصی وظیفہ دیں، گاڑی نہیں ہے ایک رکشا کا انتظام کریں، کہیں کہ بھیا ہم تجھے دگنی رقم دیں گے، طوفان آئے، سیلاب آئے، بارش آئے، ادھر کا ادھر ہو، تو مجھے اس مسجد میں پہنچانا، تب رمضان کی لذتیں ملیں گی، رمضان کا مزہ ملے گا۔ ایک تراویح ادھر منہ ماری، ایک بیان ادھر جا کر سنا، آپ جو ہے صبح میں ایک ڈاکٹر، دوپہر میں ایک ڈاکٹر، شام میں ایک ڈاکٹر، کل یونانی، پرسوں آیورویدک اور پرسوں ہومیوپیتھک، پھر اس کے بعد ناٹی علاج، یہ تو مر ہی جائے گا بندہ۔ تو اس لیے ایسا کام نہ کریں، ایک نظام بنائیں، 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے، 3 قرآن ختم کرنا، 5 قرآن ختم کرنا، درود اتنی مرتبہ پڑھنا اور امت کے لیے دعائیں مانگنا۔ آج امت کے بے قصور مظلوموں کے لیے دعائیں مانگنا، مجاہدوں کے لیے دعائیں مانگنا، یہ جو ہے وقت کا فرعون ہے جو امریکہ ہے، اس کی تباہی اور بربادی کے لیے دعا مانگنا۔ الحمدللہ اس کی تباہی اور بربادی کا وقت آ چکا ہے، یہ اپنی تباہی اور بربادی کے قریب ہے۔ ہمیشہ مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے، تم دھوکے میں نہ ہو۔ یہ وہی مسلمانوں کا طبقہ تھا جو کھجور چبا کر، پتے کھا کر، چیچڑے پہن کر، پیون لگے لباس پہن کر ایک قیصر کو چبا بیٹھا، یہ کسرا کو ہضم کر بیٹھا، اور یہی وہ مسلمانوں کی جماعت تھی جس نے رجیا کے سفید ریچوں کی ٹانگوں کو توڑ دیا، اور یہی وہ جماعت ہوگی جو طالبان کی جماعت ہے، جو مجاہدوں کی جماعت ہے، جو غازیوں کی جماعت ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں تحریکوں جماعتوں کی لڑائی چھوڑ کر، مکتب فکر کا اختلاف چھوڑ کر، جو آقا نے کہا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، کہ میری امت میں ایک طبقہ ہوگا جس پر اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، یہ طبقہ مجاہدوں کا طبقہ ہے، یہ طبقہ غازیوں کا طبقہ جو وقت کے
فرعون کو للکار رہا ہے، وقت کے فرعون کا پنجہ مڑوڑ رہا ہے، تم اس طبقے سے جڑ جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہی وہ طبقہ ہے، یہ جماعت، یہ دیوبندی، یہ بریلوی، یہ تبلیغی، یہ اسلامی، یہ ربر اسٹامپ ہے، ان پر کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وعدہ اسی جماعت پر ہے جو قبول کو للکار رہی ہے، وعدہ اسی جماعت پر ہے جو وائٹ ہاؤس کو بلاک ہاؤس میں بدلنے کے لیے بےتاب ہے، یہ وعدہ اسی جماعت کے لیے ہے جس نے رشیا کے سفید ریچھوں کے پیر کو توڑ دیا اور جو اس وقت تیار ہے کہ یہ امریکہ کے سفید ہاتھیوں کے دانت کو توڑ کر رکھ دے گی، پیس کر رکھ دے گی۔ انشاءاللہ ضرور ہوگا جب ہم کھجور کھا کر خیبر و کسریٰ کو چبا بیٹھے، جب ہم چیتڑے پہن کر، بے نیام تلواریں لے کر، لنگڑے گھوڑے لے کر وقت کے روم کو شکست دے دی تو ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں کہ یہ بزدل سے ہم پنگا لیں، اس بزدل کو ہم ہرا دیں۔ اس جماعت سے جڑ جاؤ، اس جماعت سے وابستہ ہو جاؤ۔ تمہاری دعائیں، تمہارے صدقات، تمہارے خیرات، تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہو جائے۔ یہ سب ربر اسٹامپ ہے، دیوبند ایک ربر اسٹامپ، بریلی ایک ربر اسٹامپ، مرکز نظام الدین ایک ربر اسٹامپ۔ ہم کہہ رہے ہیں مانو، تم ہمیں دشمن نہ سمجھو، ہم تمہارے ہمدرد ہیں۔ ہم تمہیں جماعتوں سے، تحریکوں سے توڑ کر امریکہ کو کچھ نہیں کرنا ہے، ہم تو اس کے جو مجاہدین ہیں ان سے تمہارا رشتہ، جنت سے تمہارا رشتہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں۔ اٹھو، تیار کرو، تحریر جاری کر کر آپ جو ہے غزے کے لیے، آپ جہاد کے لیے، آپ اسلام کی زندگی کے لیے، آپ قرآن کی نشت ثانیہ کے لیے اٹھو۔ یہ 9/11 کو قرآن کریم کے نسخے جلا کر ہمیں چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے نازل کیا، ہم اس کے محافظ ہیں۔ اے اللہ یقیناً تو محافظ ہے۔ فلوریڈا کے چرچ کے کتے سور پادری نے جو یہ کہا کہ 9/11 کو جب امریکہ کی جو بڑی فلک بوز عمارتوں کو زمین بوز کر دیا گیا، اس کے انتقام کے طور پر ہم کلام پاک کے 1 لاکھ نسخے ہم جلائیں گے، وہ اللہ کو نہیں ہم مسلمانوں کو اکسانا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں تم کہو اے لوفرو، اے کمینو، اے قرآن کے دشمنوں، خبردار میرے اللہ کے کلام کو تم ہاتھ لگاؤ گے، تمہارے وجود کو ہم منجا میٹ کر دیں گے، تمہارے چرچوں گردواروں کے وجود کو ختم کر کے رکھ دیں گے، زمین سے تمہارے ناپاک قدم کو اکھاڑ کر رکھ دیں گے۔ تم ہمارے سونے کو موت نہ سمجھو، ہم جگیں گے، معاذ اور معاوض بنیں گے، ہم جگیں گے، خالد ابن ولید بنیں گے۔ شکریہ فلوریڈا کے چرچ کے پادری، تو نے ہمیں جگا دیا۔ خبردار ہمارے بچے اب معاذ اور معاوض ہے، خبردار ہمارے نوجوان اب سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، ہمارے بوڑھے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ہمارے بچے حضرت معاذ اور معاوض حضرت علی ہیں، ہماری خواتین حضرت اسماء حضرت سمیہ ہیں۔ اچھا کیا کہ تو نے جگا دیا، تیرے جلانے سے قرآن تو نہیں جلے گا، قرآن کا محافظ اللہ ہے، لیکن قرآن جلا کر اور تو خاک نبی کے بنا کر تو ہمیں جگا دیا۔ شیر سویا ہوا ہے، مرا ہوا نہیں ہے، اس شیر کے ساتھ چھیڑخانی مت کرنا، یہ شیر جب جگ جائے گا تیرے جنگل کے درندوں کو چبا کر ہضم کر ڈالے گا۔ اٹھو مسلمانوں، رمضان تیاری کا مہینہ ہے، رمضان اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرتیں لینے کا مہینہ ہے۔ مدد نصرتیں لو اور ان کے پنجے بڑھو جو میرے اللہ کے قرآن کو جلانے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، جو میرے نبی کے خاکے بنا رہے ہیں، جو اللہ کے قرآن کے مماثل دوسرا الفرقان بنا رہے ہیں، جو مسجدی کے میناروں کو مسمار کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، جو حضرت اسماء خدیجہ زینب کی حیا کے عصمت و عفت کے پردوں کو ختم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اٹھو، رمضان تیاری کا مہینہ ہے، رمضان بدر کا مہینہ ہے، رمضان غزوے کا مہینہ ہے۔ اس کے لیے اپنے آپ کو پاک کرو، اپنے آپ کو طاہر کرو، اپنے آپ کو مطہر کرو۔ انشاءاللہ اس مسجد کے اندر جو ہے عشاء کی نماز 8:30 بجے ادا کی جائے گی اور متصل بار 2 رکعت سنت کے بعد تراویح ہوگی اور 29 تک انشاءاللہ تراویح چلے گی۔ خاص بات یہ ہے کہ اس مسجد کے بغل میں یہ جو پڑوس والا حصہ ہے یہ اصل میں اسکول ہے، یہ داخل مسجد نہیں ہے۔ مسجد وہ ہے جہاں اعتکاف کیا جاتا ہے، مسجد وہ ہے کہ جہاں نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بغل میں ایسے جو عمارت ہے یہاں اسکول چلتی ہے، یہاں مدرسہ چلتا ہے، اور یہ زمین ایک جو ہے ابھی طے نہیں ہوئی ہے، اس کا مسئلہ ہے
اس لیے اس میں عورتوں کو آنے جانے کا، یعنی کل کا دن کوئی اعتراض کرے گا کہ فقہ حنفی کے اندر عورتوں کا مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، ہم مسجد میں کہاں بلا رہے ہیں؟ مسجد کے بغل میں خارج مسجد عورتیں، خاص طور سے رمضان کے اندر ہم جو عنوان اٹھائیں گے وہ عنوان انہی عورتوں کے ارد گرد ہوگا۔ عورتیں عام طور سے 11 مہینے ٹی وی کے سامنے، فلمی زانیوں کے سامنے اور ڈرامے کے حرامیوں کے سامنے ایک مہینہ اگر وہ دین کے ماحول میں اور مسجد کے ماحول میں رہ کر حضرت اسماء، حضرت فتحیہ، حضرت زینب، نبی کی صاحبزادیاں، نبی کی ازواج مطہرات، ان کی سیرتیں سوانے آئیں گی، کچھ تو تبدیلی ہوگی، کچھ تو بدلاؤ ہوگا، کچھ تو فکریں ہوں گی کہ میں اپنے شوہر کو نوکر بنانے کے بجائے میں اپنے شوہر کی مخدومہ بنوں اور اپنے شوہر کو خوش کروں، اپنے شوہر کو جنت کا دروازہ بناؤں۔ تو اس لیے الحمدللہ یہاں خواتین کا بھی نظم ہے، کیونکہ ابھی وقت جو ہے سوات کا نہیں ہے، 20 اگست تک بعد میں دیکھا جائے گا، جب موقع ہوگا سوات میں عشاء رکھی جائے گی۔ فی الحال چاند رات سے جو ہے 8:30 بجے عشاء کی نماز متصل بعد تراویح، اور تراویح کے بعد بہت کوشش کی جائے گی کہ مختصر وقت میں آپ کو فارغ کر دیا جائے اور سوال و جواب کھل کر پوچھے۔ آپ نے تبلیغ کے بارے میں یہ کہا، نظام الدین کے بارے میں یہ کہا، دبلے پیٹلے کے بارے میں یہ کہا، ایک ایک عالم اپنے ایک ایک گرو گھنٹال کے پاس جاؤ، کیسٹ سناؤ، سی ڈی سناؤ، جو سوال ہے لے کر لاؤ۔ قرآن و حدیث کے جو ہے روشنی میں جواب نہ ملے تو پھر جو چاہے آپ سلوک کر لینا۔ کوشش ہوگی جو ہے حق کو بیان کرنے کی، انسان ہے، اگر غلطی ہے تو ہم بھی اصلاح کے لائق ہیں، ہم بھی توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے غلطی ہوئی، ہم تمام مل کر اصلاح کر لیں گے۔ غلطی آپ سے ہوئی، ضد کر کر، ہٹ دھرمی کر کر آپ توبہ کر لیں، آپ اصلاح کر لیں۔ کس توبے کے ساتھ آئیے رمضان المبارک کا استقبال کریں، آئیے اسے ویلکم کہیں، اسے مرحبا کہیں، اسے خوش آمدید کہیں۔ میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہم کرنا چاہتے ہیں، بدقسمتی ہے کہ پولیس کا جمعہ گزر گئی اور اس درمیان 15 دن کا عرصہ گزر گیا، شاید کسی صاحب نے زحمت نہیں فرمائی، تکلف نہیں فرمایا، تکلیف نہیں فرمائی کہ وہ نسخہ ہمیں بتا دیں۔ ہم جو ہے رمضان کی مقدس ساعتوں میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نسخہ دیا، کہا خواب کا دیکھنا تو خواب ہے، آدمی کچی نیند میں کوئی تصور کر کر بھی اسے خواب بتا سکتا ہے، ہم تمہیں بتائیں گے کہ جیتے جاگتے تم نبی کو دیکھ سکو گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا عطا کردہ وہ تحفہ اپنے مریدین کو اور قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو کہ آپ جیتے جاگتے میں چاہوں گا کہ رمضان کی مقدس ساعتوں میں آقا کا دیدار کرے، رمضان ہو، روزہ ہو، سحری ہو، افطاری ہو، اعتکاف ہو اور نبی کا چہرہ ہو۔ واہ کیا کہنے، کیا مزے۔ اس نسخے کے ساتھ انشاءاللہ ہم اگلی جمعہ آپ کے دربار میں حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے برتن کو پاک و صاف فرمائے، اللہ ہمیں رمضان کا اس کا شائع نشان استقبال کرنے، اعزاز کرنے، اکرام احترام کرنے اور رمضان میں داخل ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔